بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عصر کے بعد دو باتیں اپنی تربیت سے متعلق، اپنی اصلاح سے متعلق آپ حضرات نے سنی، اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ نامناسب جذبات ہمارے اندرون میں پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں اگر ہم ان جذبات کو شریعت کے تابع رکھیں، اور وہی چیزیں ہمارے لیے تنزل کا، پستی کا، ناکامی کا، نامرادی کا ذریعہ بنتے ہیں اگر ہم ان جذبات میں بہ کر اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اس واسطے نوجوانوں کا یہ سمجھنا کہ مجھ میں برے جذبات پیدا ہی کائے کو ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا. اگر آپ میں برائی کا جذبہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں نفس کی مخالفت کا جو حکم ہے وہ حکم آپ کیسا پورا کریں گے؟ اگر آپ کو گناہ کرنے کا موقع نہ ملے تو آپ گناہ سے بچنے کا جو حکم ہے اس حکم کی تکمیل کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو غصہ ہی نہیں آتا ہے تو غصہ پینے کا جو حکم ہے وہ کب پورا کریں گے؟ اگر ناگوار حالات پیش ہی نہ آئے تو صبر کا حکم کب پورا کریں گے؟ اگر کوئی نامناسب رویہ ہمارے ساتھ میں کرے ہی نہیں تو اب وہ درگزر اور معاف کر دینے کا جو حکم ہے وہ کب پورا کریں گے؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہی نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اس حالت میں حسن سلوک کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم کب پورا کریں گے؟ اگر ممنوع چیز نگاہوں کے سامنے آئے ہی نہیں تو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم کب پورا کریں گے؟ اگر کوئی ناجائز آوازیں ہو ہی نہیں اپنے کانوں کو اس سے بچانے کا حکم کا پورا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کئی بچے وہ ہر تھوڑے دنوں کو بولتے رہتے ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، اتنی پریشانی ظاہر کرتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونا ہی نہیں. ارے بھائی یہ تو ترقی کا زینہ ہے، یہ ترقی کا زینہ. زینہ جانتے نا؟ سیڑھی سیڑھی وہ زینہ وہ رہیں گی، وہ سیڑھی رہیں گی تو اس کے اوپر قدم رکھیں گے تو اوپر جائیں گے، ہے نا؟ اس پہ قدم ہی رکھ رہے نہیں. ترقی کا زینہ ہے، وہ ایسا پیدا ہوتے ہیں اس کے اوپر قدم رکھو اوپر چلے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اسی بات سے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا تھا، کہتے حضرت سیدھی پیناج نہیں ہے لگا پیداج کے کو کرے بول کے پوچھے کرتے. تو حضرت جواب میں بولے کرتے تیرے جو جنت میں بھی جانے کے واسطے پیدا کرے رہے. ارے وہ کیسا؟ میرے بھی جنت میں بھی جانے کے واسطے سیدھی پیدا کرے، وہ کیسا؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اس پیدا کر کے بولے وہ نہیں پینا، وہ نہیں پیا تو جنت دے تو بول کے بولے تو تیرے بھی جنت میں بھی جانے کے واسطے اس سے رہ کے بچتا نہیں بچتا دیکھ رہے ہیں بس یہ تو جنت. غلط چیزیں جو اپنے اندرون میں پیدا ہوتی رہتی ہیں یا تقاضے ہوتے رہتے ہیں یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اسے آپ یاد رکھیں. اس کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق ہے، انسان اور کائنات کی چیزوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں یا پتھر کو جہاں رکھ دیں جہاں رہنے کا حکم مل گیا وہیں رہ جاتا، کہیں جاتا ہوں. درخت کو جہاں سے اگا دیے بس وہیں رہتا، کہیں جاتا انہیں کہیں نہیں جاتا. آدمیاں نکالنے کے لیے تو بات الگ ہے.
ہر چیز ان کے حکم پہ جمی ہوئی ہے، اپنے اپنے کاموں میں، سب اپنی عبادت میں، سب تسبیح میں ہے۔ ایک صاحب بڑی اچھی بات لکھی، پوری کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی، پوری کائنات کی ہر چیز تسبیح میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی تسبیح اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اپنے کو سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اللہ میاں قرآن میں بھی بیان کریں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کتنے کی حافظہ ہیں تسبیحہم بول رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کیا لکھے معلوم؟ کائنات کی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں، کروڑوں چیزیں، ان گنت چیزیں، سب اس کی تسبیح میں ہے۔ یہ پوری کائنات میں حجم کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے چھوٹا پرزہ ہے کہتے حضرت انسان۔ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں حضرت انسان جو ہے چھوٹا پرزہ ہے۔ میں ایک صاحب حساب کتاب کر کے لکھے، ایک جگہ 40 سال پہلے پڑھا تھا میں ایک رسالے میں، 1 میل چوڑا، 1 میل لمبا، 1 میل گہرا اگر صندوق بنا دیے، وہ 40 سال پہلے پڑھے تھے تو آپ 1.5 میل 2 میل کہہ لیجیے، 2 میل لمبا، 2 میل چوڑا، 2 میل گہرا اگر ایک صندوق بنائے اور ایک کے اوپر ایک اس میں انسانوں کو سلائے تو پوری روئے زمین کے انسان اس میں سما جاتے، مقدار اتنی ہے انسان کی۔ اب وہ 2 میل کا صندوق لے جا کے کسی سمندر میں ڈالے تو گاڑی کی ڈبی ڈالے جیسا دکھتا ہے، اتنا چھوٹا پرزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ان تمام چیزوں کو اپنی عبادت پہ، اپنی تسبیح میں مشغول رکھ کے ہم کو بتلائے کہ سب ہماری تسبیح کر رہے، سب ہماری عبادت کر رہے۔ انسان کو بولے یہ سب میری عبادت کر رہے ہیں، سب میری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو بھی ایک کام کر لے، بولے کوئی نہیں، میں بولتا رہا، اتنا چھوٹا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں تسبیحوں عبادت میں، تکوینی نظام میں بندھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایک حضرت انسان ہے، چاہے تو بولے ایسا سن لے، چاہے خلاف ورزی کر لے۔ یہ جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے نا، یہ صلاحیت و استعداد ہی دراصل اس کو پوری مخلوق میں سب سے اونچا اٹھاتی ہے، اور اگر اس کا استعمال غلط کر لیا تو اس کو سب سے نیچے گرا دیتی ہے، اور اگر صحیح استعمال کر لیا تو سب سے اونچا اٹھا دیتی ہے۔ تو ایک بات جو بیان کی گئی تھی اصل مغرب سے پہلے وہ یہ کہ بھائی یہ جو ہمارے اندرون میں مختلف قسم کے تقاضے شریعت کے خلاف میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اسے یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم چاہتے بہت کچھ ہیں، کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ نہیں ہوتا، ہے نا؟ چاہتے بہت کچھ ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کی عنایت سے، فضل سے، مہربانی سے، بہت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اپنے چاہت کے خلاف میں جو ہوتا ہے، ہم کشادگی چاہتے ہیں، کشادگی نہیں، تنگی آ جاتی، ہم صحت چاہتے ہیں، صحت نہیں، مرض آ جاتا ہے، ہم ترقی چاہتے ہیں، ترقی نہیں ہوتی، تنزل ہو جاتا ہے، ہم وسعت چاہتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے، خوشگوار حالات چاہتے ہیں، ناگوار حالات آ جاتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اس کے بجائے لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی لڑکی چاہتا ہے، لڑکی نہیں ملتی، لڑکا ہی ہو جاتا ہے۔ غذا عمدہ قسم کی چاہتے ہیں، شادی مل جاتی، باہر جانا چاہتے ہیں، اسباب نہیں بنتے، اور کوئی ہیں جو باہر چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے مہینوں خالی ویسے ہی رہتے ہیں، وہاں سے فون آتے رہتے، دعا کر دیجیے صاحب کی، کر دیجیے، وہ کر دیجیے، ایسے حالات ہیں، ایسے حالات۔
تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف میں ہوتی ہیں، ناگوار حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا بات سنی آپ حضرات نے مغرب سے پہلے؟ ناگوار حالات ہماری طبیعت کے خلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوتے۔ بہت بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اب اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئے تو اسلام میں بہت اونچا اعلیٰ ایک مقام ہے جس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، رضا بر قضا اس کا نام ہے، بہت اونچا مقام۔ پھر اس مقام کو حاصل کر لینا یا پا لینا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں پہلے سمجھ میں آنا تو وہ تیسری چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ زیادہ پریشانی کہیں کو ہوتی ہے کہ بندہ ہو کے بندے کی حیثیت سے نہیں رہتا، خدا بننا چاہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں بولے جیسا ہونا، میں چاہے جیسا ہونا، یہ بول۔ ارے بھائی اللہ کے بندو سو جاؤ نہیں، دیکھو یہ اصلاح و تربیت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اور اس رخ سے عام طور پر کہنا سننا کم ہوتا رہتا ہے۔ بنیادی چیزیں ہیں، اسے آپ ذہن میں رکھیں، توجہ سے سنیں۔ آنکھ بند ہو رہی ہو ذرا اپنی بیٹھک بدل لیں۔ ہلکت پلکت بیٹھے ہوئے ہیں تو دو زانوں بیٹھ جائیں، دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک زانوں بیٹھ جائیں، ایک طرف جھک کر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدھے ہو جائیں۔ اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اسٹیشن چھوڑ دیں۔ جسم کو راحت پہنچانے والا جو زاویہ ہے وہ اسٹیشن ہے۔ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، مجھ جیسے ہیں، ویسے لوگوں کو تو کھلی اجازت ہے، اطمینان سے دیواروں سے بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، آرام سے رہو۔ لیکن یہ زیادہ تر تو سب ینگ ہے نا، ینگ تو وہ ہے جو جنگ کو تیار ہو، ایسا جیسے بھنگ پیا ہوا ہو۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ مجھے مل جائے، میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، میں جو بولوں ویسا ہو جائے۔ بھائی یہ کس کی خصوصیت ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ جو بولے وہ ہو جاتا۔ کون؟ کون بولے تو ہو جاتا، جو نہ ہو، جو ہونے کے واسطے بولے وہ ہو جاتا، وہ ان کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو جو چاہے وہ ہونا وہ ان کی شان ہے، جو بولے ویسا ہو جانا وہ ان کی شان ہے۔ ساتھ بندے کی حیثیت سے نہیں رہ رہے آج کل لوگ، بھائی لوگ تو بھائی لوگ ہیں۔ چھوٹے بچوں کا حال بھی ایسا ہو گیا، اما بابا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہنسنا چڑھا رہے ہیں، اندر کیا بول رہے ہیں، میں بولے ایسا ہونا بس۔ اور بچپنے سے ہی جب رخ ایسا ہے تو ایسے تو بڑے ہوں گے کیا کرنے والا ہے، کیا گل کھلانے والا ہے، اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ بالکل چھوٹے تھے، سنا چھوٹے بچوں کو ایک چھوٹا تکیا بنا دیتے، وہ تکیا ان کے گھر والوں میں سے کسی خاتون نے بنا دیا، ہم وہ اس پہ رہے۔ اس تکیے کے سلسلے میں ان کی زبان سے ایک مرتبہ یہ جملہ نکل گیا، یہ میرا تکیا ہے۔ چھوٹے تھے نا، تو ان کے گھر کے بڑے مرد ان کی تربیت کے واسطے اتنا ڈانٹے، اتنی سختی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر میں نے کسی چیز کو میری نہیں کہا،
बचपन से ही आदमी का एक जहन बन जाता है तो उसके नतीजे उधर ही चलता रहता है, उधर ही चलता रहता है। ये बीमारी बहुत आम हो गई, मैं बोले ऐसा हो जाना, मैं चाहे से वो हो जाना। ये बंदे की शान नहीं है ये। इसी वास्ते हमारे हजरत ने मियाँ बीवी के दरमियान में तस्फिया करते हुए यही फरमाया था, तुम बोले ऐसा उन्होंने सुनना, उन्होंने बोले ऐसा तुमने सुनना। लड़ाई होती थी, मियाँ बोल रहा मैं बोले ऐसा इन्हें नहीं सुनती, बीवी बोल रही मैं बोले ऐसा इन्हें नहीं सुनते। तो तस्फिया करने के वास्ते हजरत के पास में आए तो हजरत भी यही बोले, मैं भी यही फैसला कर रहा हूँ, तुम बोले ऐसा उन्होंने सुनना, उन्होंने बोले ऐसा तुमने सुनना। वो लोग आप बोले कहते हजरत हम झगड़ा चुकाने आए, बढ़ाने नहीं आए। तो हजरत फरमाया कि भाई झगड़े की बुनियाद ही ये है कि आप में का हर एक अपनी अपनी चलाना चाहता है। फिर क्या तस्फिया है साहब? कि तस्फिया ये है कि तुम अपने नहीं चलाना, तुम अपने नहीं चलाना, दोनों मिलके अल्लाह की चलाना। तुम वो करो बीवी से मुताल्लिक जो अल्लाह ने फरमाया, बीवी वो करे तुम्हारे बारे में जो अल्लाह ने उसके हक में फरमाया। कुरान और सुन्नत की तालीम के जरिए से बात समझ में आ जाएगी। सारे झगड़ों और मसाइल की जो बुनियाद है वो यही है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम जो चाहें वो हो जाए। मौलगिद्दे में सिलसिले का इज्तिमा चल रहा था, काफी लोग जमा हो गए, जबरदस्त बारिश शुरू हुई तो खाना पकाना का निजाम दरहम बरहम हो गया। खाना सारन में वो पानी के छींटे मूसलाधार बारिश की वजह से कंकर ये वो के खाने पीने की चीजें भी कुछ मुतासिर हो गई। रहने को लोगों के लिए कहीं जगह नहीं थी, वो मकान में थोड़े, वो मकान में थोड़े, वो मकान में थोड़े, जगह जगह पब्लिक को फैला दिया गया गाँव में। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में एक साहब भाग किया कि बोले हजरत वो जो तालाब था ना छोटा, वो तालाब का कट्टा टूट गया, पानी पूरा बह जा रहा, उसका कट्टा टूट गया। हजरत अंदाजा नहीं था ऐसा होगा बोल के। हजरत ने फरमाया भाई हमारा चाहा कब हुआ, हमारा चाहा कब हुआ? जब हुआ जो हुआ उन्हीं के चाहने से हुआ। इसलिए भाई ये जो अपना ये जो मिजाज बना हुआ है ना इस वक्त में, मेरी चलना, मेरी सुनना, मैं बोले ऐसा हो जाना, मैं चाहे तो चीज हो जाना, ये कब तक चलते रहेगा ये? इसीलिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया करते थे, दीन सही होने के लिए मेरा सही होना जरूरी है और नेमत सही होने के लिए ये मैं सही होना जरूरी है। सारा मसला ये मैं का और मेरे का है। और गुज़िश्ता की मजलिस में आप हजरात सुन चुके हैं कि जब तक कि मैं नहीं निकलता सूफिया के पास में आदमी बालिग नहीं होता करते। एक दूसरे को बोले थे मत करना, तुम ना बाले, एक इल्मी बात सुना दे रहे हम, उन पर कि आप भी पूछ सकते आपको से बाले। जैसे जिस्म का खुसूसी पानी खारिज होने पर आदमी बालिग होता है, ऐसे ही कहते हैं कि रूह से जब तक के अनानियत नहीं निकलती आदमी बालिग, तो जब अना निकल जाता है तब में जाके बालिग होता है। ये जो हम चाहते हैं कि सब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर उस चाहने में हमारी तरफ से जो मजीद कोताही होती है वो ये होती है कि अपनी तरफ से हम कतई तौर पर ये बात तय कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब जब वैसा नहीं होता तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। मकाम रजा अपने अंदर में लाने के बाद से ये दोनों तीनों चीजों को मलूद रखना जरूरी है, उसके बगैर बहुत मुश्किल है। अपनी तरफ से हम कुछ चीजों को तय कर देते हैं अपने अक्ल, अपने इल्म, अपने फहम के हिसाब से ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो उसका तयन कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात गोया बैठी हुई होती है कि अगर वैसा हुआ तो ही मैं कामयाब और वैसा नहीं हुआ तो मैं नाकाम। ये बात दिलो दिमाग में बैठ जाती।
اور ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں. میں نے جو نشانہ مقرر کر رکھا ہے وہ نشانہ صحیح علم کی بنیاد پر میں نے مقرر کر رکھا ہے یا میرے طبعی خواہش کی بنیاد پر. اسی بات سے یہ بات بتائی گئی کہ آدمی کو جو بات سمجھ میں آتی ہے یا جس بات کو وہ سرسری طور پر جانتا ہے سن کر دیکھ کر غور کر کے اس کا اپنا جو علم ہوتا ہے یہ صحیح نتیجہ اس وقت تک نہیں ظاہر کر سکتا جب تک کہ اپنی عقل اپنے علم اپنے فہم کو اللہ اور رسول کے علم کے تابع نہ کرنے. وہ جانتے ہیں میرے لیے کیا اچھا ہے, وہ جانتے ہیں میرے لیے کیا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں نے کامیابی کو ناکامی کو متعین کر دیا ہے اپنے نشانوں کی تکمیل پر. یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. اس لیے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کامیابی ناکامی سرخ روئی اور سیاہ روئی اس چیز کا نام ہے. کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہمارے نشانے کے حاصل ہونے نہیں ہونے سے نہیں ہے. کامیابی کا تعلق نشانے کے پورا ہونے سے, ناکامی کا تعلق نشانے کے پورا نہیں ہونے سے نہیں ہے. پھر کیسے ہے؟ ہماری آپ کی کامیابی کا جو تعلق ہے وہ اپنے چاہے ہوئے نشانے کی تکمیل پر ان کا منشا کیا ہے اس کی رعایت کرنے سے. وہ نشانے کے پورا نہیں ہونے پر ان کا منشا کیا ہے اس کی رعایت کرنے سے. اس کے ملنے نہیں ملنے سے نہیں ہے. مثلا صحت ہمارا نشانہ ہے. تدبیر کریں گے, دعا کریں گے, کوشش کریں گے, سب کچھ ہو. صحت مل جائے اس میں ان کا منشا کیا ہے؟ صحت نہ ملی تو اس میں ان کا منشا کیا ہے؟ صحت مند ہو جانا, بیمار ہو جانا یہ کوئی کامیابی ناکامی کا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ تو بہت ہی کم لوگ کامیاب ہوتے. کہ زیادہ تر تو لوگ بیمار ہونے کے بعد ہی مرتے نا. اس کا تعلق تھوڑا ہی کامیابی کے ساتھ میں ہے. تم صحت مند تھے اس واسطے کامیاب, تم بیمار تھے اس واسطے ناکام, ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو پورے کے پورے جیموں میں چلے جاتے تھے مسجدوں میں آنے کے بجائے, پارٹیاں بنانے کے واسطے. اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا. ایسے ہی اپنا نشانہ پیسے کا حاصل کرنا ہے. حاصل ہوا تو ہم کامیاب سمجھتے, حاصل نہیں ہوا تو ناکام سمجھتے. اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. حاصل ہوا تو ان کا منشا کیا ہے, حاصل نہیں ہوا تو ان کا منشا کیا ہے, اس کی رعایت کے ساتھ ہماری کامیابی ناکامی کا تعلق. شادی کے لیے اولاد کا مسئلہ ہے. ہمارا نشانہ کیا ہے؟ اولاد ہونا. اولاد ہونا اولاد نہیں ہونا یہ کوئی کامیابی ناکامی کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہوا. کامیابی ناکامی کا تعلق اس سے نہیں ہے. اولاد مل جائے تو ان کا منشا کیا ہے, اولاد نہ ملے تو ان کا منشا کیا ہے, اس سے تعلق ہے کامیابی ناکامی. جائیداد اشارے ہیں, مل گئی تو جائیداد کامیاب سمجھتے, نہیں ملے تو ناکام سمجھتے. حالانکہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے کامیابی ناکامی کا. اپنے ہمارے اپنا فہم ہے. ملازمت ہے, مل جائے تو کامیاب سمجھتے, نہیں ملی تو ناکام سمجھتے. ویزا ہے, مل جائے تو کامیاب سمجھتے, نہیں ملا تو ناکام سمجھتے. انٹرویو دینے کے واسطے گئے, رائٹ بول دیا تو کامیاب سمجھتے, ریجیکٹ کر دیا تو ایسا ہے ہی نہیں مسئلہ. کامیابی ناکامی کا مسئلہ اپنے نشانے کے پورا ہونے نہیں ہونے سے نہیں ہے. بہت بنیادی اصول ہے, یہ یاد رکھنا. پھر کیسے ہے؟ جون سے حال میں اللہ نے رکھا ہے. نشانہ پورا ہونے کا ایک حال ہے, نہیں پورا ہونے کا ایک حال ہے. صحت کا ایک حال ہے, مرض کا ایک حال ہے. با اولاد ہونے کا ایک حال ہے, بے اولاد ہونے کا ایک حال ہے. جائیداد والا ہونے کا ایک حال ہے, جائیداد والا نہیں ہونے کا ایک حال ہے. ملازمت ملنے کا ایک حال ہے, ملازمت نہیں ملنے کا ایک حال ہے. یہ حالات میں ان کا منشا کیا ہے
اس منشے کو ملحوظ رکھنا، اس کے ساتھ کامیابی کا تعلق ہے، اس منشے کے خلاف کرنا اس کے ساتھ میں ناکامی کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نے چاہا کہ لکھپتی بن جاؤں، اور آج کل تو لکھپتی کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے، شاید آدمی نے چاہا کروڑ پتی بن جاؤں، اب کروڑ پتی بن گیا۔ اب کروڑ پتی بننے کے بعد میں ان کا منشا کیا ہے وہ ملحوظ نہیں رکھتے، ان کے منشے کے خلاف میں وہ کروڑ روپیوں پر اترانا شروع کر دیا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنا شروع کر دیا، کسی غریب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، کسی کمزور کی تذلیل شروع کر دی، اور کسی سے صحیح منہ بات نہیں کرتا ہے، تو کروڑ پتی ہو کے کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا، کروڑ پتی ہو کر ناکام ہو گیا۔ اور ایک آدمی نے کروڑ پتی بننا چاہا، تدبیر کرتا رہا، لیکن نہیں ہو سکا، کروڑ پتی کیا لکھپتی بھی نہیں بن سکا، لیکن وہ یوں کہتا ہے اللہ کی حکمت، اللہ کے مصلحت، شاید میرے حق میں یہی بہتر ہو، میں صبر کروں گا، میرا منشا پورا نہیں ہوا، اس کو میں برداشت کر لوں گا۔ تو ایسی صورت میں نشانہ پورا نہیں ہوا تب بھی یہ شخص کیا ہے؟ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا، منشے کی تکمیل کے ساتھ مربوط ہے کامیابی اور ناکامی۔ تو یہ تین باتیں ہیں، اسی طریقے سے ذہن میں رکھنا، اس انشاءاللہ زندگی گزارنا اب زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ جب دیکھو ٹینشن ٹینشن ٹینشن، کئی میں چاہے جیسا نہیں ہو رہا، اس وقت ٹینشن، وہ تم چاہے جیسا ہوں گا کیسا؟ تم بندے ہیں، خدا تھوڑے ہی ہیں۔ اور دنیا میں انسان نے کچھ چاہا اور اس کی چاہت کے حساب سے اسے مل گیا تو سزا بڑی سخت ہے، یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ان کی قوم نے دعا کیا کہتے ہیں، کہا کہ آسمان سے دسترخوان اتر جائے، کہنے لگے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آسمان سے دسترخوان اتار دیجیے، وہ دن ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، رات والوں کے لیے بھی وہ خوشی کی خوشخبری ہوگی، اور آپ کی قدرت کی ایک واضح نمایاں نشانی ہوگی، اور ہمیں روزی عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو دیکھو میں اتار تو رہا ہوں تم پر، لیکن یاد رکھنا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر کوئی تم میں سے اس کے بعد میں انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا۔ اس واسطے سے ہماری چاہی ہوئی چیز مل گئی تو ذرا آزمائش سخت ہے، سمجھو آپ، پریشان ہے جو دیکھو، بہت سخت مرحلہ ہے۔ اتنی سمجھ تو ہم میں رہنا چاہیے جتنی ہم کو سمجھ حاصل ہے اپنے بچوں کے مقابلے میں، اسی طرح نا چھوٹے بچے کے مقابلے میں، ایک چیز چاہتا آپ نہیں دیتے، اس بچہ ایک چیز چاہتا ہے آپ نہیں دے رہے، اور بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنا چاہ رہا ہوں، اتنا مانگ رہا ہوں، اتنا پوچھ رہا ہوں، اتنی منت کر رہا ہوں، اتنی سماجت کر رہا ہوں، اتنی عاجزی کر رہا ہوں، کہہ کے واسطے نہیں کر رہے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ بچہ اس کو سہار نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، یا اس کے لیے مصلحت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اب ان روتا ہے تو آپ نہیں سنتے، دیتے نہیں اس کی چیز۔ اور گھروں میں اکثر لوگ چھوٹے بچوں سے پریشان رہتے تھے، ارے وہاں اوپر اٹھا کے رکھو، یہ اوپر اٹھا کے رکھو، یہ چیز نیچے مت رکھو، وہ چیز نیچے مت رکھو، کون سی چیزیں رکھتے نیچے؟ وہ کپڑوں کی ٹائپ کی چیزاں، پلاسٹک کی چیزاں، بالا، اس پر کھیل لیتے رہتے وہ لوگ، اتنی قیمتی چیزیں رہتے،
सब चीजें उठा के ऊपर रख। बच्चा चीखता चिल्लाता पुकारता, वो जो ऊपर झूमर है ना, झूमर वो निकाल के नीचे दे। वो नहीं देते। अब आपको मालूम है कि भाई 15,000 के झूमर है, 25,000 के झूमर दे दूंगा तो उसमें वो 50 टुकड़ों पर मुश्तमिल झूमर है ने 500 टुकड़े करेंगे उसके। उन्हें चाहता है मगर आप नहीं देते, इसलिए कि आपको मालूम है कि वो उसकी अहमियत नहीं समझता, उसकी कदर कीमत नहीं जानता या उसका इस्तेमाल नहीं समझता। वो तो वो छोटे बच्चे के मुकाबले में अपनी अकल के हिसाब से हम उसके साथ में सलूक करते हैं। अब समझना चाहिए कि हम परवरदिगार आलम से कोई चीज मांगते हैं तो परवरदिगार आलम है। उनको मालूम है कि मेरे बंदे को क्या चीज देना ठीक है, क्या चीज देना ठीक नहीं है, कौन से हाल में रखना ठीक है, कौन से हाल में रखना ठीक नहीं है। इस वजह से कोई टेंशन वेंशन में आने की जरूरत नहीं। मेरे वास्ते यही हाल अच्छा है समझना जिस हाल में उन्होंने रखा है। मेरे वास्ते ये हाल अच्छा है ना वो हाल अच्छा है, जिस हाल में वो मुझे रखे वही हाल अच्छा है। जब ऐसा करेंगे तब जो भी मामला होगा उस पर अल्लाह जल्ल शानहू से राजी रहना सहल होगा नहीं होगा। हाँ में रजा तो इसके बगैर हासिल होना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी हो जाओ, जो हुक्म दे दे उस हुक्म पर राजी रहो। वो कहे 5 वक्त की नमाज, बोला 5 वक्त की नमाज। अगर वो फरमान अपना बाकी रखते 50 नमाज तो हम यूं कहने वाले होते 50 नमाज तैयार है। अपना तो मिजाज यूं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह उल अजीज वहां अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, अच्छा बंदे जो मैंने चाहा तूने वहां पूरा कर दिया। जब अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, मैंने जो चाहा था तुमने दुनिया में पूरा कर दिया। अच्छा, आज यहाँ तुम क्या चाहते हो बोलो, हम तुम्हारी चाह पूरी कर देंगे। कुरान शरीफ में है ना, जो तुम्हारा जी चाहेगा वो मिलेगा। इस बात यहाँ अपनी चाहत छोड़ देना। इस हाल में वो रखे, जो खाने को दे वो खाओ, जो पहनने को दे वो पहनो, इस हाल में रखे उस हाल में रहो, नेमत दे शुक्र करो, इम्तिहान आजमाइश में डाल दे सब्र करो, फराखी दे रखे शुक्राना अदा करो, तंगी में रखे सब्र से गुजारो, सेहत दे दे सेहत का इस्तेमाल सही करो। शुक्राना बोले तो क्या मतलब है उसको भी समझना अच्छी तरह। बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया शुक्राना क्या चीज है। बड़ी रकम मिल गई समझो, क्या कर रहे हैं शुक्राने में, मिठाई के डब्बे मंगा के उनको चीज दे। अरे क्या हुआ बोले तो पैसों का बड़ा लाट उठाया है। उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, अच्छा पैसा आ गया ना, क्या करेंगे, देखो अब तक घर में छोटा टीवी था अब जरा बड़ा लाएंगे। और क्या करेंगे, अब अपने बेटे की शादी है ना, नाचने गाने वालों को बम्बई से बुला के लाएंगे। अरे पैसे बहुत होते जी, पैसों का क्या है मेरे में। शादी खाना कोसा लेंगे, हैदराबाद के टॉप का कोसा है वो बोलो, 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का। अरे ये कर ले जी, अरे ये भी शादी खाना है, पैसे क्या आगे जेब में। वो एक शब का किराया लाखों रुपये, थोड़ी देर के वास्ते नाचने गाने के मंजर को देखने के लिए हजारों रुपये, गुनाह का इर्तिकाब करने के वास्ते बड़ी बड़ी मशीनें। अब वो जो पैसा आया ना, अब ये पैसे में उनका मंशा यही है, ये कुफरान नेमत, नाकदरी है, नाकदरी नाशुक्री। कोई थोड़ा बहुत खैर का काम कर लिया तो क्या करता, अरे भाई इतने पैसे आ गए ना, चलो इतने पैसे कार्य खैर में लगा देंगे बोल के मस्जिद को दे देता या किसी गरीब को दे देता। उसके बाद में ये नाजायज कामों में लगा, तो नाजायज कामों में हजारों रुपये और जायज कामों में सैकड़ों रुपये। अब वो ये समझ रहा है कि शुक्राना अदा कर दिया। अरे भाई शुक्राना इसका नाम नहीं है, शुक्राना नाम है देने वाले के मंशे की तकमील का। वो चाहते क्या है, उनके हिसाब से रहना आदमी।
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی ان کا لقب ہے، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے زیادہ پسندیدہ، اتنے زیادہ چہیتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا۔ مالدار اتنے، جب ان کے خلاف میں کچھ لوگوں نے سازش اور شورش شروع کر دی تو بعض لوگوں نے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میری نسبت سے میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ مالدار اتنے، اب یہاں کیا ہے، اتنی مالداری تو بہت دور کی چیز ہے، تھوڑے سے 4 پیسے آگے تم ان کی تکلیف، ان کو تکلیف، ان کی تحقیر، ان کی تذلیل، ان کا تمسخر، ان کا مذاق، اس تھوڑی شکرانہ نعمت ہے۔ اس لیے کامیابی ناکامی کسی چیز کا ملنا نہیں ملنا یہ بنیاد پر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس حال میں انہوں نے رکھا ہے اس حال میں ان کا منشا کیا ہے، اسے پورا کرنے کا نام کامیابی، ان کے منشے کے خلاف کر لینے کا نام ناکامی۔ تو دوستو، یہ 3 باتیں آپ حضرات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، تب کہیں جا کر ہی آدمی اللہ جل شانہ کے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے، گزار سکتا ہے، جو مقصود ہے اہل اللہ کی تعلیمات کا۔ اہل اللہ نے، بزرگان دین نے جو چیزیں سکھائی وہ یہی سکھائی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسا رہنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا رہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ کون کالمیت فی ید الغسال، غسل دینے والے آدمی کے ہاتھ میں جیسا ناش رہتی ہے ویسے تم رہو۔ کیا مطلب؟ گرم پانی ڈالا کوئی شکایت نہیں، ٹھنڈا پانی ڈالا کوئی شکایت نہیں، پانی ڈال کے صابن ڈال کے ملا کوئی شکایت نہیں، بیری کے پتے ڈال کے اوپر بہانا شروع کر دیا کوئی شکایت نہیں، ادھر پلٹا دیا کوئی شکایت نہیں، ادھر پلٹا دیا کوئی شکایت نہیں۔ ہوتی ہے نا، کرتے ہیں شکایت، ناتے وقت میں اگر کوئی مردہ شکایت کرا تو کتنوں کے مردے نکلتے دیکھو۔ کرتا بھی شکایت، جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں رہتی ویسا رہو، بلکہ وہ کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ کے احکام، ان کے فیصلے، ان کی قضا، ان کے قدر میں اپنے آپ کو ایسے ہی حوالے کر کے رکھ دینا، اور عزیز جون سے حال میں رکھنا چاہیں، کہنا کہ مولا اگر آپ کو میرا یہی حال پسند ہے تو مجھے بھی یہی حال پسند ہے۔ یہ مزاج بننا پائیے، اس لیے نشانہ پورا ہونے نہیں ہونے کو بنیاد نہیں بنانا کامیابی ناکامی کی، اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والی چیزوں کو تربیت کے خلاف نہیں سمجھنا، اور شریعت کے خلاف پیدا ہونے والے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو اپنی ترقی کا زینہ سمجھنا۔ یاد رہیں گے نا یہ 3 باتیں؟ برتیں گے یا پھر یہیں آ کے کسی وقت میں پھر سننے کی خواہش رکھیں گے؟ بس اسے یاد رکھ کے اس کو برتنے کا اہتمام شروع کیجئے، انشاءاللہ العزیز اپنی اصلاح و تربیت کے بعد سے موجودہ حالات سے ہمارے احوال کے حساب سے ان کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله